حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے آپ بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچھو بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے چل رہا ہے۔ آپ نے جب اس بچھو کو دیکھا نا، اللہ والے تھے، تو آپ نے فرمایا ضرور اس میں کوئی معاملہ ہے، اجڑا اتنی تیزی نال بچھو جا رہا ہے نا، کوئی گل ضرور ہے۔ آپ نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں وہ بچھو دریا کے کنارے پہنچا، اب آگے پانی تھا، اس پانی سے ایک مینڈک نمودار ہوا، وہ بچھو اس مینڈک کی پشت پر سوار ہو گیا۔ وہ مینڈک پانی کے اوپر تیرتے ہوئے اس بچھو کو دوسری طرف لے جا رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ منظر دیکھا تو اور متعجب ہوئے کہ اے دے اندر کوئی راز دی گل ضرور ہے، ورنہ کہاں مینڈک کہاں بچھو۔ مینڈک جو ہے بچھو کو سوار کر کے دوسرے کنارے لے جا رہا ہے، کوئی راز کی بات ضرور ہے۔ آپ ساتھ ساتھ چلنے لگے، پیچھا کرنا شروع کیا۔ اب جب دریا کا دوسرا کنارہ آیا تو بچھو پھر زمین پر اترا اور پھر تیزی کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے ایک نوجوان ہے، بے ہوش پڑا ہے، اور اس کے سینے پر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ سانپ ابھی ڈسنے ہی والا تھا نوجوان کو کہ بچھو نے اس سانپ کو کاٹا اور بچھو کے زہر سے سانپ مر گیا۔ اب جب سانپ مرا نا تو حضرت ذوالنون مصری وہ کیا کہنے لگے اپنے آپ سے کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، جدی خاطر اللہ تعالیٰ نے بچھو نو دریا نیل دے اس کناریوں بھیجیا، انتظام فرمایا، پھر مینڈک تے انہیں سواری کی، تے کوئی اللہ دا نیک بندہ ہی ہے جدی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو آپ اپنے آپ سے کہنے لگے، دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں جا کے اس کے قدم چومتا ہوں، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، کتنا نیک آدمی ہے۔ لیکن جب قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں، اس نوجوان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی۔ اب جب یہ دیکھا تو مزید حیران ہوئے، تعجب ہوا کہ ایسا شخص جو شراب پینے کی وجہ سے نشے میں اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام فرمایا کہ وہاں سے دریائے نیل کے اس پار سے بچھو کو بھیجا اور پورا انتظام فرمایا، یہاں پہنچا، اس کی جان بچائی۔ اب جب آپ یہ سوچ رہے تھے، اتنے میں غیب سے آواز آئی، فرمایا اے ذوالنون یہ بھی میرا بندہ ہے، اگر میں صرف اپنے نیک بندوں کی حفاظت کروں گا تو گناہ گاروں کی حفاظت کون کرے گا۔ ذوالنون مصری نے جب یہ سنا آپ وجد میں آ گئے، تو آپ وہاں پر انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان کو ہوش آ گیا۔ اب جب اسے ہوش آیا، اس نے حضرت ذوالنون مصری کو اپنے پاس بیٹھا ہوا پایا، موجود پایا تو شرمسار ہوا کہ وقت کے ولی میرے پاس بیٹھے ہیں اور میں شراب کے نشے میں بے ہوش تھا، ابھی مجھے ہوش آیا ہے۔ تو کہا کہ آپ میرے پاس کیسے؟ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تم مجھے اپنا تعارف کراؤ۔ اس نے عرض کی حضور میں گنہگار بندہ ہوں، شراب پیتا ہوں، ابھی شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا، آپ میرے پاس کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو ساتھ قریب ہی جو مرا ہوا سانپ پڑا تھا، اس نوجوان نے اس سانپ کی طرف دیکھا، حیران ہوا۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے پورا واقعہ اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچھو کو دریائے نیل کے اس پار سے بھیجا، پھر اس نے مینڈک پر سواری کی، دوسرے کنارے تک آیا، اور پھر یہاں آ کر وہ سانپ جو تمہیں ڈسنے والا تھا اسے کاٹا۔ اب اس نوجوان نے جب یہ سنا نا تو اس پر رکت طاری ہو گئی، اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور حضرت ذوالنون مصری سے کیا کہنے لگا؟ جب اس پر رکت طاری ہوئی نا تو اس نے حضرت ذوالنون مصری سے یہ کہا کہ جب میرا رب اپنے گناہگار بندوں پر ایسی کرم نوازی فرماتا ہے، اپنے گناہگار بندوں کی اللہ جب ایسی حفاظت فرماتا ہے تو پھر وہ اپنے نیک بندوں پر کیسی کرم نوازی فرمائے گا۔ یہ کہہ کر جنگل کی طرف نکل گیا، وہاں اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ نوجوان، اللہ نے اسے ایسا مقام عطا فرمایا کہ جب بھی وہ کسی کو دم کرتا تھا اللہ اس کے ذریعے سے اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو وہ تو ایسا کریم ہے، وہ تو اپنے بندے کی ایسی حفاظت فرماتا ہے۔ کمی تو ہم میں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی نہیں کرتے، ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ جتنے بھی